جناب خوش آمدید. اور نیکی کا ہمارے سیگمنٹ جو ہے تقریباً 4:35-40 پر روزانہ دیکھتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ حالات حاضرہ سے ہی متعلق یعنی کہ کووڈ-19 کورونا سے متعلق ہی 3 معزز مہمان موجود ہیں. خیر صاحب جی بالکل. اور نیکی کے اس سیگمنٹ کو ہم نے مختص کیا ہے ان تمام ہیروز کے لیے جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. اور روزانہ ہم کیسے کچھ نہ کچھ ایسی شخصیات کو کچھ نہ کچھ ایسے اداروں کو زحمت دیتے ہیں کہ جو آئیں. 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم حوصلہ بڑھاتے ہیں ان کے توسط سے پاکستان بھر میں کرونا جیسی وبا کے خاتمے کے لیے اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے اور باقاعدہ جنگ لڑتے مجاہدین کا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے توسط سے کچھ انفارمیشن کچھ اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں تاکہ ہم اس وبا سے کیسے بچ سکتے ہیں ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ معلوم ہوتا رہے, پتہ چلتا رہے. اس لیے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ایک بار کیا جائے اور اس کے بعد بھول جائیں اور یہ توقع کریں کہ پوری قوم اس پر کام کرنا شروع کر دے گی. روزانہ ہر لمحے ٹیلی ویژن کا ہمارا اینکرز کا یہ فرض ہے کہ ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس صورتحال میں اور کیا نہیں کرنا تاکہ ہم اپنی معمولات زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں. سو آج جو شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں یقیناً تمام میڈیکل کا عملہ وہ کسی بھی سطح پر کام کر رہا ہے وہ قابل قدر ہے, قابل تحسین ہے. لیکن آج جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ ان ڈاکٹرز کا, ان پیرامیڈیکل سٹاف کا اور تمام کام کرنے والوں کا ان کے سر کا سہرا ہے. تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان موجود ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ پروفیسر ہیں پیتھولوجی کے اور انچارج ہیں کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے ڈا میڈیکل کالج اوجھا کیمپس کے. اور ہمارے بہت دل عزیز بہت پیارے ہمیشہ یہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر رہتی ہے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ لیبارٹریز کے سربراہ ہیں. اور ان کی جو میں باتیں بتاؤں گا جو مجھے منع ہے تقریباً نہیں بتانا, لیکن آج میں موقع لے کے کہ جہاں جہاں انہوں نے جو خدمت کی ہے جس انداز میں وہ ناقابل مثال ہے. اچھا زبردست. ایک اگر آپ صرف مثال لے لیجئے کہ جو آئسولیشن سینٹر ایکسپو سینٹر میں قائم ہے اس میں جو ٹیسٹنگ کا اور لیبارٹری کا پورا نظام ہے وہ عیسیٰ لیبارٹریز نے ڈونیٹ کیا ہے اور ان کے بلبوتے پہ چل رہا ہے. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کے دیے میں سے اس وقت ماشاءاللہ یہ دے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہماری جو تیسری مہمان ہے ڈاکٹر عشرت ابو ذر ہیں. 28 سال سے آپ اس پروفیشن میں ماشاءاللہ لگتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے 28 سال عمر کہتا تو شاید محسوس ہوتا, لیکن 28 سال سے خدمات سے انجام دے رہی ہیں. تینوں آرمڈ فورسز میں ذمہ داریاں نبھا چکی ہیں اور اپر کمانڈ کورس بھی کر رکھا ہے, ہاسپٹل مینجمنٹ بھی, اور وزیرستان اور وانا میں بھی 2007 اور 2008 میں سرو کیا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ وہ جو گلدستہ اس وقت خدمت کر رہا ہے پاکستان کی ڈاکٹرز اور عملے کی شکل میں ان کے بھی سر کا تاج جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. آپ سب کو سلام ہے. اگین کوئی بھی سلام, ہمارا کوئی سیلیوٹ, ہماری کوئی تالیاں آپ کی خدمات کا صلہ نہیں ہو سکتے, لیکن ہماری تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا سا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں آپ کو یہاں مدعو کر کے, آپ کی عزت افزائی کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہمت دے, استقامت دے. مطلب آپ سے آغاز کریں گے, جہاں چلے جائیں, جس آئسولیشن سینٹر میں بات کر لیں, جس فیسلٹی کی بات کر لیں, آپ کا اور ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کا نام ضرور آتا ہے کہ جی انہوں نے اتنی مدد کی ہے, وہ اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ رہے ہیں 24 گھنٹے 7 دن کہ کیا بات ہے. لوگ تو گھبرا کے بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر, کیا ضرورت ہے اتنا رسک لینے کی, اور وہ کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے آپ کو؟ پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. اور اس میں جذبہ انسانی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سب سے بہتر جو ہمارے ریوارڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کے دکھ کا مداوع کر سکیں جب سب لوگ ڈر رہے ہیں. مطلب آسان کام نہیں ہمارے لیے بھی, جب ہم فرسٹ ٹائم ہاتھ ڈال لیتے تو ہمارے لیے بھی آسان کام نہیں تھا آپ کو یہاں بلانا, چونکہ آپ فرنٹ لائن سولجر ہیں تو یہ بہرحال بالکل. لیکن آپ مطمئن رہیں, ہم بالکل محفوظ ہیں انشاءاللہ, ہمیں بھی یقین ہے, ٹیسٹ کرا کے آ چکے ہیں. زندہ باد. تو مطلب آسان کام نہیں ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ رحم کیا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بجائے اللہ نے چن لیا, انتخاب کر لیا آپ کہ بجائے کہ ہم کسی بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں ہم کسی کی مدد کا انتظار کرتے, اللہ نے اس قابل ہمیں بنایا اور اس یہ صلاحیت ہمیں دی کہ ہم اس وائرس کے ساتھ محفوظ طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو یہ ہمارا جذبہ یہی ہے. اور اللہ ہمارے پاس اللہ نے سکلز دی ہیں, ایسا نہیں کہ ہم بالکل آنکھ بند کر کے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس وسائل اللہ کے کرم سے اور احتیاط کے ساتھ بالکل. اور بلکہ
کل ہی ایک خبر آئی برطانیہ سے کہ وہاں ایک ڈاکٹر تھے پاکستانی جو کہ کینسر اسپیشلسٹ تھے اور جب تک ان کو وینٹیلیٹر پر نہیں ڈالا گیا اس بندہ خدا کو تب تک وہ فون پر بھی اپنے پیشنٹ کو ایڈوائس دے رہے تھے. کیا بات تو ایسے تمام ڈاکٹرز کو سلام ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. مطلب بہت بڑی ٹیم ہے ہمارے پیچھے سے, ہم اکیلے نہیں ہیں. جب ہم اپنے ان اسٹاف کا لازمی ذکر کریں گے جو جن کا ذکر یوزولی نہیں ہوتا, مطلب ڈاکٹرز کا ذکر کافی سارا ہوتا ہے, ظاہر ڈاکٹر فرنٹ لائن ہے, لیکن لیبارٹری اسٹاف جو ہے, جو ہاؤس کیپنگ اسٹاف ہے, وہ ان کا حصہ بھی اس میں شامل ہے. اپنے اپنے جگہ پہ وہ بہت اہم کام سر انجام دے رہے ہیں. اور بالکل جو صفائی کرنے والے سے لے کے ہے اور وہ سب ایکولی ایکسپوزڈ ہے وائرس کے لیے. ڈاکٹر ہے, پیرامیڈیکل تو اسٹاف. ہم ذرا تعارفی ایک کلمات کہلوا کے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پارٹ پہ آئیں گے, اور اس کے لیے پلیز ذرا آپ موجود رہیے گا کیونکہ بہت سارا کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ اس گتے کے اوپر جو وائرس ہے وہ کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے, یا اس ٹیبل کے اوپر وائرس کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے, ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا جو گھر کے اندر کھانا آ رہا ہے, جو گھر کے اندر آپ گروسری کی اشیاء منگوا رہے ہیں, اس کو کتنی دیر یا کیسے ڈس انفیکٹ کرنا ہے. تو یہ جو آپ کے اور میرے روزمرہ کے معمولات کے, کیا گھر سے باہر جو شخص واپس آ رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس پر آج ہم بات کریں گے. ان تمام جو ایکسپرٹس ہیں, ان سے بہتر شخصیات کوئی اور ہو نہیں سکتی تھی جن سے ہم یہ بات کرتے. تو یہ ذرا اگلے مرحلے میں ذرا ایک تعارفی سیشن ہو جائے اور پھر اس کے بعد ذرا کرونا کی خطرات سے اور ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, آلویز پلیئر ٹو سی یو. آپ کی مسکراہٹ ایسے ہی قائم رہے, اور یہ مسکراہٹ آئی ایم شیور جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے دوسروں کا شیئر دیا جا رہا ہے, دوسروں کے ساتھ رزق بانٹ کے کھا رہے ہیں آپ, دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ زندگی میں خوشی اور مسکراہٹ چہرے پہ آئی جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ مجھے بڑی جان کر خوشی ہوئی تھی, کوئی آپ موجود بھی نہیں تھے اور میں جانتا بھی نہیں تھا کہ آپ سے کوئی تعارف ہوگا. ہم آئسولیشن سینٹر گئے اور وہاں جو شخصیات موجود تھیں انہوں نے بتائی وہ کہ پوری لیب جو ہے وہ عیسیٰ لیبارٹریز نے, یعنی ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے, یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں. تو اگین بتائیے تاکہ لوگوں کو بھی یہ جذبہ ملے کہ آپ یہ جذبہ کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں, آپ کے اندر یہ ہمت طاقت کہاں سے آتی ہے. ورنہ کیا ہے, اپنا وہی پیسے اکٹھے کرتے رہے, آگے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. نہیں, تھینک یو. ایک تو آپ نے بلایا, ایک تو مجھے آپ کا یہ پروگرام آپ دونوں کا بہت پسند ہے. آئی تھنک کہ ARY کا جو یہ پروگرام ہے از ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری. دوسری چیز یہ ضرور ہے کہ جیسے ڈاکٹر سعید نے کہا, ہم دونوں امریکہ میں بھی ساتھ تھے PhD کے دوران, عرصہ دراز ہو گیا. زبردست. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کو سیکنڈ کروں گا کہ بہت بڑی ہمیں بھی اپارچونیٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل میں یہ ڈالا کہ لوگوں کی خدمت کریں. اور یقین مانیں آپ میرے منہ پہ جو سکون دیکھ رہے ہیں, مجھے کبھی بھی کمرشل کام کرتے ہوئے سکون نہیں ملا, اور ہمیں بالکل فرق نہیں پڑا کہ حالانکہ پیسے آ رہے ہوتے اس سے, دولت آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اچھا. اور میں لیکن ساتھ ساتھ میڈیکل پروفیشن کے جو لوگوں کی بات کری, لیب والے, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, ہاؤس کیپنگ کے علاوہ, میں تو سچی بات ہے آپ لوگوں کو بھی میں نے دیکھا, اقرار آپ کو بھی خاص طور پہ, جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, آئی مین آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ یہ پروگرامز کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر آگاہی کر رہے ہیں. میرے خیال سے آپ ہم سے کم کام نہیں کر رہے ہیں, ہم سے بلکہ زیادہ ہی کام کر رہے ہیں. آپ کی محبت ہے, آپ کا بڑا پن ہے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. بس میں ذرا اگین ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ان 28 برسوں میں ظاہر بہت سارا کام کیا ہوگا, اور جب آرم فورسز کے ساتھ کام کیا ہو تو بہت محاذوں پر کام کرنا ہوگا, بہت واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے. لیکن یہ سچویشن انپریسیڈنٹڈ ہے جس سے پوری قوم اور پوری انسانیت گزر رہی ہے. اس میں کام کرنا اور رضاکارانہ طور پر کام کرنا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے بلایا اس وقت, اس پینڈیمک میں جو ضروری کوسچن آنسر بچے پوچھنا چاہ رہے ہیں قوم, اس کے لیے. اور اگین جیسے فرحان بھائی نے کہا کہ صرف ہم ڈاکٹرز نہیں بلکہ آپ ایز اے میڈیا پرسن از اگین پلینگ ویری امپورٹنٹ رول کہ میری آواز اگر گھر گھر تک پہنچے گی تو صرف آپ کے تھرو. جی بے شک. اگر کوئی لیسن یا ایجوکیشن پہنچے گی جو ابھی ہمیں ضرورت ہے صرف آپ لوگوں کے تھرو. تو آپ لوگ کس طرح کن حالات میں اندر جاتے ہو, یہ انفارمیشن لیتے ہو, از اگین اے سلوٹ ٹو یو پیپل آلسو. ٹھیک ہے. دوسرا اقرار, میں نہیں سمجھتی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ڈیزاسٹر. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 15 بھی نہیں, 10 منٹ کے اندر 2005 میں 70,000 آدمی مر گیا 10 منٹ میں. جی ظاہر ہے وہ بالکل. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
اس کے مقابلے میں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس روزانہ اتنے بندے مرے، اتنا ہوا، ادھر تو آپ کی کمیونیکیشن کو 10 سیکنڈ بھی زیادہ ہے، شاید ایک ثانیے میں یہ کام ایک ہوگا. سہانہ تھا جس میں 5-6 منٹ کی زمین ہلی یا اور اللہ. 70,000 لوگ. کین یو امیجن؟ یا اللہ. ابھی میں اس وقت پاکستان میں کتنی ڈیتھ ہے؟ 592. 600 کے آس پاس. 592. جی اور کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 22 فیبروری سے آپ لیں تو بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. اور وہ کیا حالات تھے؟ صرف 5 منٹ میں آپ کی زمین نے آپ کو 70,000 لاشیں دی تھی. ایسا ہی. اور صرف وہ مین نہیں تھا کہ انسان نہیں مرے تھے، ان کے گھر ٹوٹ گئے تھے. ہسپتال، مجھے یاد ہے کہ میری فرینڈ اس وقت CMH مظفر آباد میں تھی، اس کی ماں، اس کا بچہ سب اس کے اندر دب کے وہ مر گئے تھے. تو یہ ہسپتال بھی گئے، آپ کی ریسورسز گئیں، آپ کا کھانے پینے کا تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، آپ کا میٹیریل لاس ہوا، آپ کا ہیومن لاس ہوا، آپ کا اکنامک لاس ہوا. تو کس نے ٹھیک کیا تھا؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو یہ میری قوم کے لوگ تھے. بالکل ایسا ہی. یہ ہم سب تھے اور ہم سب ہماری ایک پیش قوم پہ تھی، افواج پاکستان تھے، اگین بس ڈاکٹرز، اس میں قوم پیرامیڈیکل نا، اسٹاف. میں اس کو افواج پاکستان کو الگ نہیں کرتی، بالکل. بیکاز پاکستانی لوگ. بالکل ایسا ہی. مطلب پاکستان ادھر کوئٹہ سے لے کے کراچی سے لے تو ہم کے میں سندھ کے لے ہمت کے. موجود ہے انشاءاللہ. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پینڈیمک تو آتے رہیں گے، یا یہ جو ڈیزاسٹر ہیں پہلے بھی آئے، ارتھکویک کی صورت میں، ہریکن کی صورت میں، فلڈ کی صورت میں، کب نہیں آئے؟ اور کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ نہیں آئیں گے؟ صحیح بات. آپ کی بارشوں میں، ان سب میں جو ساری پرابلمز ہوتے ہیں، جو اتنی جانے ابھی پچھلے سال ہیٹ سٹروک میں 800 بندے مرے، کراچی کی بات ہے. آپ کے تو ابھی تک اس سے کم ہیں. تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ انالائز کریں کہ پینڈیمک یا ڈیزاسٹر یہ کیا ہوتا ہے، اور اب کب ہم قوم والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے. یہ پوری سائنس ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ڈیزاسٹر یا پینڈیمک میڈیسن ایک سائنس ہے. الحمدللہ میں نے تھرو آرمی یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی لی ہے، میں نے کورس کیا ہے. آپ ایک مجاہد کے طور پہ، ایک آرمی والے کے طور پہ، کہ جس کے لیے موت بھی میٹر نہیں کرتی، بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. نہیں، بہت میٹر کرتی ہے. نہیں، جو آدمی سر پر کفن باندھ کر وطن کی محبت کے لیے نکلا ہے، وہ تو صرف فوجی تھوڑی ہے. وہ تو اقرار آپ بھی ہیں، آپ ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ پہ سر پہ کفن باندھ کے جانا ہوتا ہے. میں ایز اے قوم ہم سب کو سر پہ کفن باندھ کے، تب ہم موٹیویشن، ہمارا مورال، ہماری ڈیڈیکیشن اینڈ ول پاور، جس نے ہمیں 2005 کے اتنے بڑے سانحے سے، آج میں جب مظفر آباد جاتی ہوں مجھے نام و نشان نہیں ملتا کہ مجھے زندگی دکھائی نارمل ہے، زلزلہ آیا تھا. زندگی نارمل ہے. تو کس نے کیا؟ اس ہم سب نے. اس جب ہم قوم میں موٹیویٹڈ ہمت تھے، موجود ہے اس قوم الحمدللہ. میں زندہ باد. جب آپ ول پاور کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ لڑتے ہو تو ایک دن کی 70,000 جو لاشیں تھیں ان کو آج آپ نے پھر دوبارہ نیا کشمیر کھڑا کر دیا ہے وہاں پہ. بس اللہ یہ ہمت قائم رکھے اور ایسی آزمائشیں کم ڈالے پاکستان کے لوگوں پر، لیکن آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہم میں موجود ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا. اور ایک تاریخ ہے بے مثال، درخشندہ اور شاندار تاریخ ہے پاکستانی قوم کی، کسی بھی آفت سے، کسی بھی وبا سے، کسی بھی بلا سے مقابلہ کرنے کی. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ نمبرز ابھی بہت کم ہیں، لیکن ان نمبرز کے باوجود بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ کم ہی رہیں، ورنہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں مغربی ممالک کی. تو ڈاکٹر فرید صاحب آپ سے آغاز کریں گے. پہلے تو یہ کنفیوژنز ہیں بہت ساری، اور پہلے دن سے آج تک ان کا جواب نہیں ملا کہ یہ کس طرح سے پھیلتا ہے، ایئر بورن ہے یا نہیں ہے، کتنے فاصلے پہ رہنا چاہیے، کس سرفیس پہ کتنی دیر یہ زندہ رہ سکتا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں اگر آپ بتا سکیں لوگوں کو تاکہ وہ اسی طرح سے ایکٹ کریں اور ریئیکٹ کریں چیزوں کو صاف کرنے میں، ڈس انفیکٹ کرنے میں. بیسیکلی یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. ڈراپلیٹ مطلب جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے یا ناک سے بخارات نکلتے ہیں اور وہ 1 میٹر کے فاصلے میں وہ گرتے ہیں. تو 1 میٹر کے فاصلے میں ڈائریکٹلی اگر کوئی موجود ہوگا تو اس کے چہرے پہ اور ناک پہ وہ بخارات یا ذرات پڑ سکتے ہیں، وہ انہیل کر سکتا ہے، وہ جسم میں داخل ہو سکتا ہے. تو ڈراپلیٹ کا تو یہ کنسیپٹ ہے. پھر NIH کی ایک ریسرچ ہے کہ ایروسلائز بھی ہو سکتا ہے. ایروسلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی پروسیجر کر رہے ہوتے ہو یا کوئی سیمپل کے ساتھ پروسیس کر رہے ہوتے ہو یا کوئی بندہ چھینک جاتا ہے یا کھانس لیتا ہے زور سے، تو وہ ہوا میں وہ ذرات جا سکتے ہیں، تو وہ فاصلہ پھر بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر ہمیں جو احتیاط کرنی ہے، جو لازم ہے ہم پہ کہ ہم اس دونوں سچویشن کو ڈیل کر پائیں، وہ یہ ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات کریں.
دونوں حالات میں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے اجتناب کریں. اگر جتنا کلوز ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہم پرووائڈ کریں گے تو چانسز ہے کہ وائرس پھیل سکتا ہے. تو اس لیے ماہرین اس چیز پہ بار بار زور دیتے ہیں کہ آپ فاصلہ رکھیں, اور جب آپ فاصلہ رکھتے ہیں تو ایک اور چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو آپ کا نہیں ہوتا, لیکن جب انڈائریکٹ کانٹیکٹ مطلب کسی سرفیسز پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور بعد میں آپ نے وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ لگایا تو وہ ایک نیا مطلب انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ صاف رکھیں ہمیشہ. جب بھی ہم ہاتھ کسی سرفیس سے ٹچ کریں تو اس درمیان میں ہم نے اپنے ہاتھ کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے, یا ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنا ہے, یا واش. اس کا کوئی امکان ہے کہ کاغذ پر یا اسٹیل پر یا اس پر رفلی کتنے سے کتنی دیر تک اسٹے کر سکتا ہے؟ اس بحث میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. مطلب اس انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک رہیں کیونکہ یہاں پہ ٹھنڈ ہے, آپ دھوپ میں باہر آپ جاتے ہیں تو گرمی ہے, وہاں پہ ڈائریکٹ. اور وائرس کس چیز کے اندر ہے, انڈیویجول وائرس تو ویسے مر جائے گا, لیکن کسی نے کھانسا ہے, چھینکا ہے, وہ سیلز کے اندر ہے, کسی رطوبت کے اندر ہے, تو وہ زیادہ دیر تک پھر رہے گا. تو اس میں بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وائرس موجود ہے, اور اس حساب سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر وقت وائرس ہے اور ہمیں احتیاط کرنی ہے. یہ نہیں کہ یار 2 گھنٹے میں مر ہی جائے گا تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے ہیں, لیٹنا شروع کر دیں اس کے بعد زمین پہ. اگر مطلب مر گیا تو صحیح, لیکن نہیں مرا تو پھر تو آپ مشکل میں پڑ گئے نا. تو اس لیے احتیاط جو حد المقدور جتنا ہم ہو سکے ہم سے احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہماری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے پروگرام سرعام میں, لیکن اگین آپ کے خیال میں کیا احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے, اور آپ اپنے ارد گرد کیا جذبہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر, ڈاکٹرز کے اندر, پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر, اسپیشلی جو متاثرین ہیں ان سے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں صحیح سمت کی جانب چل رہی ہیں آگے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے. یہ جو آپ نے سرفیس کی بات کی تھی تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ میکسیمم تقریباً کہا جاتا ہے کہ 9 دن تک بھی سروائیو کر سکتا ہے اگر ٹھنڈے ماحول کے اندر ہے وائرس. تو اس کے لیے اس کو اگر سرفیسز کو ہم صاف کرتے رہیں تو بہت مناسب ہے. اگر اس کے اندر 1 لیٹر کے پانی میں 1/3 ہائپوکلورائڈ سلوشنز ڈفرینٹ برانڈس کے ملتے ہیں, وہ ڈال کے اگر ہم صفائی کریں گے تو وہ کافی حد تک فائدہ دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے یہ بالکل اس طرح سے جس طرح سے یہ موبائل پڑا ہو نا, اگر تو وہ خود اچھل کے بھاگ نہیں سکتا, نہ لگ سکتا ہے. یہ صرف ہماری ہاتھ کی مدد سے ہی منہ میں, ناک کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے یہ اندر جاتا ہے. تو اگر ہاتھ کو صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا. اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 منٹ میں, ہر 20 منٹ میں 25 منٹ میں ہاتھ آپ دھوتے رہیں, اور منیمائز ہو جاتا ہے رسک. اور صابن سے دھونے یا سینیٹائزر سے جو الکوہول کنٹیننگ 70% پلس ہو, دونوں برابر ہے. سینیٹائزر یہ وسیم بداوی صاحب کا بھی بڑا اچھا ہے. ہاں یہ جو سینیٹائزر ہے یہ بالکل صحیح ہے, اینٹی سیپٹک ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ساری پراپر کنٹینٹس رکھے ہیں. بالکل یہ سینیٹائزر سے استعمال کریں, بہت اچھا ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ پانی یا صابن اویلیبل نہیں. میرے دوست کا برانڈ ہے تو میں نے کہا چلے, لیکن میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا کیونکہ اس کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا, ورنہ صابن سے بھی آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں. دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم ہے. ایک تو ہمیں یہ بات کا پتہ ہے کہ یہ بیماری ہمارے ساتھ رہے گی. ایک تو ہم پاکستانی نا بہت ہی اچھے مہمان نواز ہیں, ہمارے پاس ملیریا بھی ہے, ٹائیفائڈ نہیں ختم کر سکے, ڈینگی بھی آ گیا, پولیو بھی چل رہا ہے, کل بھی 2 کیسز ثابت ہوئے, پولیو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں نہ ختم ہو. تو کہنے کا مطلب ہے تو یہ اس کے ساتھ ہمیں رہنا بھی سیکھنا ہے اور اپنے اپنے طور طریقے بھی سیکھنے ہیں. اب آپ آ گیا کہ اس کا ایک جو میڈیکل کانسیپٹ ہے, وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ظاہر فرنٹ لائن پہ ہیں, لیکن ان کے اندر ایگزاشن بھی اب آتی جا رہی ہے کیونکہ مریض بھی بڑھ رہے ہیں, اور ہیلتھ کو ڈیفینیٹلی پرائرٹی بہت دینا ضروری ہے. اور یہ جو 1 مہینہ ہے یہ ذرا کافی سینسٹیو ہے, لیکن آگے چل کے ڈیفینیٹلی اکنامک پہیہ بھی موو کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے ایکسپرٹس اگر ساتھ بیٹھیں اور اس کے اوپر لائے عمل بنائیں کہ کیسے اس کو آگے چلانا ہے پاکستان کو, کیونکہ بیماری ختم نہیں ہوگی, اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کے ساتھ زندہ بھی رہنا ہے, اور اینٹی سیپٹک کا استعمال بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اگین. بس مجھے یہ بتا دیجیے کچھ چیزیں ہیں جو اسپرے کرنے کے لیے نہیں ہے. مثلا ہم جو نارمل گھروں میں وہ اینٹی سیپٹک یوز کرتے ہیں, تو جب اسپرے کرتے ہیں تو مجھے بھی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, یا جو جس بلیچ کی بات کی گئی اسے سرفیس تو کلین کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو اسپرے کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ بیسکلی ہم نے ہر چیز بوتل میں بھر لی ہے اور ہر چیز ہم جو ہے نا دوا کے اسپرے کرنا شروع ہے. الٹیمیٹلی میرا خیال ہے وہ پرابلم ہے, آگاہی نہیں ہے نا. ایسے بہت کم پروگرامز ہیں آپ جیسے جو اس کی آگاہی دے رہے ہیں, یوزلی ورنہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیتے ہیں.
یہ سب سے پہلے اسپرے کرنا کلورین کا سٹارٹ ہوا تھا افریقہ کے اندر جب ایبولا وائرس پھیلا تھا، اور بعد میں اسٹڈیز میں یہ پتا چلا کہ اس میں آنکھوں میں کافی تکلیف ہو گئی اور ناک میں سانس لینے میں لوگوں کو کافی ریئیکشنز ہو گئے تھے. تو یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کلورین کہ سے دھو سکتے ہیں آپ، لیکن اسپرے نہیں کیجیے. کلورین، بلیچ اینڈ ایون جو ہمارا ایک بڑا اگر لوگ ہیں وہاں پہ، اگر کمرہ خالی ہے تو پہلے اس کو اسپرے کر دیں کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. لیکن اگر لوگ ہیں تو پھر تو نقصان دہ، وہ سانس لیں گے اندر چلا جائے گا، بلکہ جس کے لنگ ڈیمیج ہوں گے اس میں کرونا کا اثر بھی زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اسپرے کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے، اچھا ایک پوائنٹ آپ نے بتایا. چلیں جناب، ہمارے اذان عصر کا بھی وقت چکے. ہاں، لیکن آئی وش ہم سے بہت زیادہ باتیں کرتے آپ سے، لیکن مختلف پلیٹ فارمز پر کرتے رہیں گے. ڈاکٹر فرحان صاحب، پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ جس طرح سے ڈٹے ہوئے اپنے اپنے محاذ پر، تو بس ہم کچھ تالیاں بجا کے کچھ تھوڑا سا سمجھیے کہ گلدستہ خراج تحسین کا ہم پیش کریں گے. ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، نارملی آڈینس ہوا کرتی ہے، اس بار احتیاط کے پیش نظر آڈینس نہیں ہے، تو ہم ہی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، جو آڈیو انجینئرز ہیں، جو میک اپ کے لوگ ہیں، جو سیٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب تالیاں بجا کے آپ کو یہاں سے رخصت کریں گے. آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اس سے، لیکن ہم ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید، ڈاکٹر نصرت ضرور بولوں گی جی کہ بے شک آپ لوگوں کی یہ جو اتنی داد ہے ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل اور ہیلتھ سسٹم کے لیے، اس کو ہم سب بہت سراہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے ہمیں ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، ہمیں چاہیے آپ کی کوپریشن. تالیاں اس لیے انف نہیں ہے بیٹا، ہمیں چاہیے کوپریشن ہر لیول پہ، کہ جب ڈاکٹر کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے پیرامیڈکس سے، گورنمنٹ، تو اس پہ عمل کریں. بیکاز ہم سب آپ کو یہاں احتیاط نظر آ رہی ہے؟ ویسے ہمارے سیٹ پک کی حد تک لوگ ماسک پہنے ہوئے ہیں، ذرا جتنا ممکن ہے. ابھی تو یہ جو ماسک، میں یہ دیکھوں گی کہ ان کے گھر کے اندر کیا ہے. ہاں، یہاں پہ تو ٹھیک ہے، گھر میں بھی ٹھیک رہنا. میرے ملک کا ایک ایک گھر جب سینیٹائز اور ہیلتھ سے ایجوکیٹڈ ہو جائے گا، تب میں کہوں گی کہ آپ نے واقعی ہم سب کو انشاءاللہ. یہ تالیاں بجا کے ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں، ہمارے جتنے ممبرز ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں گے. ٹیلی ویژن کے قریب جتنے لوگ موجود ہیں ان سے درخواست ہے اور ان سے یہ وعدہ لیتے ہیں ہم کہ وہ جتنا احتیاط کر سکتے ہیں وہ ضرور احتیاط کریں، تاکہ ہم کورونا کو شکست دے سکیں اللہ کی رضا سے، اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد سے. ایک بار تالیوں کے ساتھ رخصت کریں گے اپنے آج کے مہمانوں کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پوری پاکستانی قوم کا سلام آپ لوگوں کو. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ.